السلام علیکم ویورز، پروگرام مسکراتا دن کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور جناب آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ زیادہ تر ہوتا ہے بیوٹی سیگمنٹ، اور بیوٹی سیگمنٹ میں آج جن گیسٹ سے ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں وہ پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں آئی ہیں. فرخندہ اختر ان کا نام ہے اور فرہینز بیوٹی سیلون اینڈ فٹنس سینٹر جو ہے وہ چلا رہی ہیں. تو ملتے ہیں اپنی نئی گیسٹ سے اور دیکھتے ہیں کہ فرخندہ اختر سے فرہینز بیوٹی سیلون تک کیسے پہنچی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں فرہین آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. بہت خوشی ہو رہی ہے فرہین، کیونکہ بہت پرانا تعلق ہے، بہت عرصے سے آپ کو جانتے ہیں میڈیا کے حوالے سے. آپ نے پروگرام میں آپ کو انوائٹ کر کے یہ بتائیے فرہین سب سے پہلے کہ کس طریقے سے سفر کا آغاز کیا، یوں کہہ لیجیے کہ پروفیشنلی کب کام سٹارٹ کیا، کیا کیا، اور پھر اب ماشاءاللہ سے آپ نے اپنا جو ہے وہ سلون جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے 6-7 منتھس پہلے. تو یہ سفر کیسے رہا اور یہ خیال کب آیا؟ آپ کا سوال کافی انٹرسٹنگ ہے. اسٹارٹ میرا جو کریئر کا جو اسٹارٹ تھا وہ تھا چینل سے، الیکٹرانک میڈیا سے. ایز اے نیوز پریزنٹر میں نے اپنا کریئر اسٹارٹ کیا تھا. اس کے بعد گریجولی پروڈکشن فیلڈ میں آتی گئی میں، اور کیا کہتے ہیں کافی لمبا سفر ہو گیا ہے یہ. اور پھر میں نے سوچا کہ اب اتنی ایکسپرٹی ہو گئی ہے تو کیوں نہ اپنا ایک بزنس سیٹ اپ کیا جائے. اچھا، جب بھی میں چینلز میں رہی ہوں میں نے وہاں کے جو ڈپارٹمنٹ ہے، میک اپ ڈپارٹمنٹ، اس کو ہمیشہ ہی ہیڈ کیا، کیونکہ ایز اے پروڈیوسر یا بینگ اے پروڈیوسر اینکرز یا ہمیشہ مجھ سے ہی کنسنٹ لیا کرتی تھیں. تو میرے باسز یوزلی مجھے یہی کہتے تھے کہ تم ڈیسائیڈ کر لو کہ کس طرح سے کرنا ہے. تو جب ایسا ہوا تو پھر میں نے سوچا کہ اپنا ایک سیٹ اپ شروع کیا جائے. تو پھر میں نے فرہین بیوٹی پارلر اینڈ فٹنس سینٹر لانچ کیا آلموسٹ 6 months بیک. تو اب میں ایز اے کاسمیٹولوجسٹ آپ لوگوں کے سامنے ہوں، ناٹ ایز اے پروڈیوسر اور سینئر پروڈیوسر. یعنی کہ ماشاءاللہ سے نیوز پریزنٹر بھی رہی جی. اور کافی زیادہ جو ہے پروڈکشن تو میرے خیال میں ابھی بھی چل رہی ہوگی نا، مطلب پروڈکشن کا کام. نہیں جی، میں نے ٹی وی میڈیاز پہ. ہاں جی وہ چل رہی ہے وہ، لیکن میں اس کو فری لانس کر رہی ہوں. اچھا. کیونکہ اپنے سلون کو جو ہے وہ آپ کو ٹائم جی پہلے اب اس کو زیادہ مجھے ٹائم دینا پڑتا ہے. اچھا، 2 چیزیں آپ نے بتائیں کہ آپ اپنا بیوٹی پارلر رن کر رہی ہیں فرہین، اور پلس آپ فٹنس سینٹر بھی رن کر رہی ہیں. اور یہ کہیے کہ یہ تو دکھتی رگ ہے خواتین کی نا، یعنی کہ خوبصورت نظر آنا ہے اور اسمارٹ بھی نظر آنا ہے. تو دونوں چیزوں کا جو کمبینیشن آپ نے اپنے پارلر میں سٹارٹ کیا وہ میرے خیال میں زیادہ ہیلپ فل ہوگا کلائنٹ کے لیے. ہاں بالکل، کیونکہ میں یہ ہمیشہ سے ایز اے کاسمیٹولوجسٹ سمجھتی ہوں کہ صرف شکل کا خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کا فگر بھی خوبصورت ہونا چاہیے، تبھی آپ کے چہرہ جو زیادہ خوبصورت لگے گا. صحیح. تو یہی میرا ایم اور یہی میرا ایمبیشن ہے کہ میں لڑکیوں کو، خواتین کو احساس دلاؤں کہ اگر آپ اتنا ایکسپینسو ایک جوڑا لینے جا رہی ہیں تو آپ یہ ذرا سوچ لیں کہ وہ جوڑا آپ پہ اچھا لگے گا کہ نہیں لگے گا. بالکل صحیح بات ہے. اور زیادہ تر دیکھیں نا کہ میڈیم ڈریسز کی ورائٹی زیادہ ہوتی ہے، اور پھر وہی والی بات ہے کہ آپ کتنا بھی مہنگا جوڑا پہن لیں لیکن اگر آپ کا جسم جو ہے وہ سلم اینڈ اسمارٹ نہیں ہے تو پھر وہ چیز جو ہے وہ اتنی خوبصورت نہیں لگے گی جتنی وہ خوبصورت لگنی چاہیے. Exactly. صحیح. اچھا، سلمنگ کے حوالے سے اگر ہم آپ سے بات کریں تو جو خواتین آپ کے سلمنگ سینٹر میں آتی ہیں، سب سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، پھر ہم بیوٹی کے اوپر آ جائیں گے. تو اس میں کیا آپ ایڈوائز کرتی ہیں ان کو؟ صرف کیا ورک آؤٹ ہوتا ہے جم میں، یا پھر ان کو اسپیشل آپ ڈائٹ دیتی ہیں یا سپلیمنٹ بھی اس کے ساتھ ایڈ کرتی ہیں؟ اس کے بارے میں کچھ ہمارے ویورز کو بتائیں. جب میرے پاس لڑکیاں آتی ہیں ان کے ڈفرینٹ ایشوز ہوتے ہیں، یا تو ایک سڈن ویٹ ان کا بڑھا ہوا ہوتا ہے یا پھر اسٹور فیٹ ہوتا ہے. تو بہت سارے طریقے ہیں ان کے ویٹ کو کٹ ڈاؤن کرنے کے. اچھا، اب اگر ہم نے ان کو ایڈوائزز کرنی ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ چاہتی ہوں، یہ میں ان سے کہتی ہوں کہ پہلے آپ مشینز پر آ جائیں تاکہ آپ کی باڈی کی فلیکسیبلٹی ڈیولپ ہو. کیونکہ اکثر لڑکیاں آ کے کہتی ہیں کہ ہمیں ایروبکس کرنا ہے. اچھا، ایروبکس جو ہے وہ اٹس ویری فاسٹ ایکسرسائز، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب جب ہم ان کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ پہلے آپ مشین پہ اپنی باڈی کو فلیکسیبل کر لیں، اس کے بعد پھر آپ یوگا اور ایروبکس کے اوپر آئیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی جو ڈائٹ ہے اس کو پلان کرتے ہیں، نہ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کھانا چھوڑ دیں یا یہ کھانا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جب ورک آؤٹ کریں گے ان کا فیٹ کٹ ڈاؤن ہوگا تو ان کو ویکنس ہوگی. یہ ہم انہیں پہلے سے بتاتے ہیں کیونکہ ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو
ہم ان کی جو ڈائٹ ہے اس کو پلان کرتے ہیں اور ان کی کیلوریز کو جو ہے ہم کم کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ کیلوریز ہی آگے جا کے جو ہے وہ فیٹ میں کنورٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ اس طرح سے عادی ہوتے ہیں، سپلیمنٹ تو پاسبل ہی نہیں ہے. اگر سپلیمنٹ کرنا ہے تو پھر ورک آؤٹ نہیں کرنا ہے، اور اگر ورک آؤٹ کرنا ہے تو پھر سپلیمنٹ نہیں لینا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، یہ دو میجر تھنگز ہیں جو ایک کلائنٹ کو کو پتا ہونے چاہیے کہ اگر وہ ورک آؤٹ کے تھرو اپنا ویٹ کٹ ڈاؤن کرنا ہے اٹس سیف، کیونکہ سپلیمنٹ کے تھرو جو ہے وہ کوئک ویٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہوتا ہے، جو کہ سیف نہیں ہے. آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ لو ہو جائے گا، آپ بے ہوش ہو سکتے ہیں، آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ورک آؤٹ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کتنے کلومیٹر سفر طے کر رہے ہیں اور آپ کی کیلوریز کتنی کٹ ڈاؤن ہو رہی ہیں. صحیح صحیح صحیح. اچھا، تو آپ جو ڈائٹ میں ان کو کنٹرول بتاتی ہیں وہ کس طرح سے کرنا، مطلب اگر کوئی ورک آؤٹ کر رہا ہے، یہ بات بڑی اچھی آپ نے کی کہ فلیکسیبلٹی کے لیے جو ہے وہ پہلے مشینز کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنا ویٹ ریڈیوس کریں یا اپنے باڈی کو فلیکسیبل کریں، اس کے بعد آپ ایروبکس اینڈ یوگا پہ آئیں. تو پہلے تو آپ مجھے یہ آنسر دیں کہ ڈائٹ کنٹرول کرنے کے لیے، یا اگر ورک آؤٹ کر رہا ہے یا مشینز اس نے اسٹارٹ کر دی ہیں آپ کے کلائنٹ نے، تو پھر آپ ڈائٹ اس کی کس طریقے سے کٹ ڈاؤن کرواتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے روٹی اور چاول اس کو چھوڑیں اور فائبر پر آ جائیں. ٹھیک ہے نا، آپ کو یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ روٹی کھا لیں گے تو آپ جو ہے وہ آپ مطلب آپ کو چکر نہیں آئیں گے یا آپ فٹ فیل کریں گے. تو ہم ان کی کاؤنسلنگ بھی کرتے رہتے ہیں. ہم ان کو روٹی اگر سجیسٹ کرتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ ویٹ جو ہے اس کی روٹی لے لیں، اس کا آٹا لے لیں، اس کی روٹی بنا لیں. ٹھیک ہے، براؤن بریڈ پر آ جائیے. ٹھیک ہے، اور ہائی پروٹین ڈائٹ پہ لے کے آتے ہیں، انڈا، مچھلی یا گوشت یا دالیں، یہ چیزیں ہم ان سے کہتے ہیں. اور آئل جو ہے جس میں فیٹ انگریڈینٹ ہوتا ہے وہ ہم اس کو منیمائز کرتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ انہیں چکر بھی نہ آئے اور ان کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہو، تو ان کو یہ پرابلم نہیں ہو. کیونکہ وہ ایکسرسائز کریں گے، پلس ملک از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ اب آپ اگر ایکسرسائز کر رہے ہیں، ورک آؤٹ کر رہے ہیں، تو آپ اپنے جو اسٹرکچر ہے اس کے اوپر ویٹ ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کیلشیم نہیں لیں گے، کیلشیم ٹیبلٹ از ناٹ دا سولوشن. ٹھیک ہے نا، آپ اگر دودھ نہیں پی، کیونکہ دودھ از اے پیور کیلشیم، وہ بہت ضروری ہے. اکثر خواتین کو جوائنٹ کے ایشوز ہو جاتے ہیں اگر وہ غلط ایکسرسائز کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت جلدی ان کے پیروں میں ادھر ادھر درد شروع ہو جاتا ہے. اس کی ریزن ہی ہوتی ہے کہ انہوں نے کیلشیم لی بھی نہیں ہوتی ہے، کیلشیم، اور اس کے بعد علاوہ وہ اسٹرکچر پہ وزن ڈال دیتی ہیں، جس کی وجہ سے کبھی کبھی پیچھے اسپائنل کارڈ بھی بینڈ کر جاتی ہے. جی، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے ایشوز ہیں تو میں پہلے ان کا ایکس رے دیکھ لوں. ٹھیک ہے، کیونکہ میرے پاس جو لڑکیاں، میرے پاس ایک آ بھی چکی ہیں خاتون جو میرے پاس اسی سلسلے میں آئی تھی کہ انہیں ورک آؤٹ کرنا ہے. مجھے ان کی ہائٹ کافی تھی، مجھے تھوڑا سا ایشو لگا کہ میں نے ان سے کہا آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے جھکنے میں، کچھ ایشو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں 7th فلور پہ رہتی ہوں، مجھے اترنے چڑھنے میں یہ پرابلم ہوا ہے. میں نے ان سے کہا آپ اپنا ذرا ایکس رے کروا لیجیے. جب انہوں نے اپنا ایکس رے کروایا تو ان کے پیچھے اسپائنل کارڈ جو تھی وہ بینڈ ہوئی ہوئی تھی. اوکے، مطلب میں کسی اور جگہ پہ ورک آؤٹ کر چکی تھی، اس وجہ سے اسپائنل کارڈ بینڈ، کیلشیم لاس ان کا اتنا زیادہ تھا. اچھا، ٹھیک ہے، اتنا زیادہ تھا کہ وہ اس سے ان کی جو اسٹرکچر تھا وہ ویک پڑ گیا تھا. اوکے، اور اس کنڈیشن میں اگر وہ ایکسرسائز شروع کر دیتی تو وہ تو پھر اور زیادہ ڈینجرس ہو جاتا. وہ پھر میرے لیے پرابلم ہو جاتا کہ میں کیا کروں ان کے ساتھ نا. تو یہ بڑا ضروری ہے ایک انسٹرکٹر کے لیے، جم انسٹرکٹر کے لیے، کہ وہ اپنے کلائنٹ کو پہلے سفیشینٹ انفارمیشن پرووائڈ کر دے کہ یہ طریقہ ہے اور یہ چیزیں آپ کو کمٹ کرنی ہوں گی. ٹھیک ہے، اگر آپ کھانا نہیں چھوڑ سکتے تو پھر ہم کوئی بھی مشینز بھی کچھ نہیں کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، کھانا آپ کو آہستہ 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 کم کرنا پڑے گا. صحیح. ٹھیک ہے، اور اگر سب سے زیادہ اس میں فیٹ کا انگریڈینٹ جو ہے وہ کم کرنا پڑے گا. صحیح. اچھا فرین، ایک سوال یہ کہ ویٹ لاس کرنے کے لیے زیادہ تر لوگ واک جو ہے وہ کرتے ہیں، پھر آپ آ جاتے ہیں مشینز کے اوپر یا سپلیمنٹس پہ یا یوگا ایروبکس پہ. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایکولی، مطلب یہ کام جب ہمارے ویورز جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ایکولی جو ایک چیز ہوتی ہے ویٹ لاس کرنا اور ایک ہوتا ہے باڈی شیپنگ، باڈی شیپنگ کون سی ایکسرسائز سے جو ہے وہ مینٹین ہوتی ہے؟ باڈی شیپ کو مینٹین کرنا، لائک آپ کا فگر جو آپ کی کمر لگ رہی ہو، ویٹ لاس کرنا کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہوتا. آپ تو آپ
بھوکے رہ کر یا خوب بہت زیادہ واک کر کے، لیکن اس سے باڈی شیپنگ تو میرے خیال میں مینٹین نہیں ہوتی. نہیں جی، باڈی شیپ جو ہے وہ آپ کی ایک تو جم کی جو ایکسرسائز ہوتی ہیں ان میں باڈی شیپر ہوتا ہے. اگر آپ اپنے پاس رکھ لیں تو وہ ٹوسٹ ہوتا ہے، آپ کی باڈی شیپ آنا شروع ہو جاتی ہے. صحیح. واک سے تو آپ اپنا ویٹ بیلنس رکھ سکتے ہیں، کم پھر بھی نہیں ہو سکتا. شیپ نہیں ہوتا. اور شیپ کے لیے کچھ ایکسرسائز ہیں جو ایروبکس میں شامل ہیں، وہ آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کی باڈی آہستہ آہستہ شیپ میں